ناظرین، اس وقت ہم بہت ہی ایک انسرٹن دور سے گزر رہے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا نہ ہمیں کوئی گول نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اینڈ ان سائٹ ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ مڈل ایسٹ کا کیا فیوچر ہوگا، نقشہ کیا ہوگا، کیسے سسٹم چلیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب، جو کہ بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایران پر جنگ مسلط کی گئی، اس کے کوئی واضح مقاصد تھے، اور اگر وہ مقاصد نہیں اچیو ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم پڑھی۔ وہ کہتے ہیں وین مسلمس ڈانس ود دا ڈیول اٹ از ڈیزاسٹر۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ایران میں یہ ڈانس 53 میں CIA نے شروع کرایا تھا، شاہ آف ایران کو امپوز کر کے ایک ڈیول ان پہ نافذ کیا گیا، جس نے ایران کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سارا ان کا تیل اور اس پہ سارا کنٹرول کیا، اور ایک ویسٹرنائزیشن، ایک بلائنڈ ویسٹرنائزیشن، ایک اریانی فحاشی اس طرف ایران کو لے گئے، جو ان کی بیسک اس کے آؤٹ لک کے خلاف تھا، ان کی بیسک ان کے نیچر کے خلاف تھا۔ بہرحال وہ پھر ریئیکشن ہوا، اور جو امام خمینی نے جو موومنٹ چلائی وہ بڑی یونیک تھی کہ، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی تھی۔ وہ بلیو کرتے تھے بلیک اینڈ وائٹ میں، یعنی وہ جو یہ جب فرانس میں جب یہ وہ وہاں رہ رہے تھے جلا وطنی میں، تو لوگ وہ ان کے جو ساتھ لوگ ورکر تھے، جو ان کے ساتھ اور لوگ تھے، وہ کہتے ہیں جب ان کے پاس جاتے تھے کوئی کیس لے کے، تو خمینی صاحب پوچھتے تھے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جی ہے تو غلط، مگر یہ مصلحت۔ اس نے کہا نہیں، مسلمان جو ہے وہ مصلحت میں بلیو نہیں کرتا، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں بلیو کرتا ہے، رائٹ اور رانگ میں بلیو کرتا ہے، یعنی ادروائز نو جسٹیفیکیشن اینڈ نو ڈیلنگ ود دا ڈیول۔ ڈیول سے کوئی آپ نے ڈیل نہیں کرنی۔ تو ہمارے انفارچونیٹلی اس وقت سارے اسلامک ورلڈ میں ایک ملک ہے جو ڈیول سے ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ایران ہے۔ صحیح، ایک ان سے بھی غلطی ہوئی، وہ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک ڈیول سے ڈیل کر لی جو ہندوستان ہے، اور اس کا انہوں نے خمیازہ بھگتا۔ تو میں 93 94 میں تو میں جمعے کی نماز پڑھنے تہران گیا، تو وہ سارے تہران میں بہت بڑا وہ نماز ہوتی ہے، اس طرح ہونی چاہیے کہ بڑا اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے، وہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہزاروں لوگ، اور خطبہ جو ہے وہ یا پریزیڈنٹ دیتے ہیں یا اسپیکر دیتے ہیں، اور امپورٹنٹ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس ہفتے کیا اچھا ہوا، کیا آپ کرنا ہے۔ اور میرے خیال میں جمعہ کا مقصد بھی یہی ہے، بالکل اجتماع بالکل اکٹھا کرنا، بالکل کنیکٹ ہونا۔ اچھا، پھر وہ ہر 15 منٹ کے بعد نعرہ لگائیں، مرگ بار امریکہ، مرگ بار اسرائیل۔ وہ 2-3 دفعہ تو میں نے لگا دیے نعرہ، تو میں نے ان کو بچانے کی کوشش کی ہمارا بھی دشمن ہے، تو میں نے مرگ بار ہند لگا دیا نعرہ، تو میری طرف دیکھنے لگ پڑے۔ تو وہ ہندوستان سے ساتھ جو انہوں نے وہ جو ڈیول تھا اس کو انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا، مگر میرے خیال آپ وہ سمجھ گئے ہیں کہ، اور انہوں نے اس کو کریکٹ کیا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ جو ہمیں لگ رہا ہے، اور حالات یہی ہیں، اگر ایران پریویل کرتا ہے تو یہ ایک ریسرجنس ہوگی اسلامک ورلڈ کی، اور جو ڈیول سے جو تعلقات جن لوگوں کے ہیں، جن رجیمز کے ہیں، جنہوں نے ہمارے اس کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی، اور یہ اسکیٹر ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے، آپس میں لڑے، فریگمنٹیشن ہوئی، بالکنائزیشن ہوئی، یہ سارا جو معاملہ ہے آئی تھنک یہ سارا ریوزٹ ہوگا، کیونکہ اگر US بیسز چلی گئی یہاں سے تو ان کا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو ٹسل ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے کافی اس کو کلوزلی واچ کیا ہے، ایران جو ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ اسرائیل ہیز نو رائٹ ٹو ایگزسٹ، وہ ان کا یہ فیتھ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ فیتھ کی حد تک ہے۔ ویئر ایز جو عربز ہیں وہ 2 اسٹیٹ تھیوری اس پہ نیشن پہ تیار ہے، اور زیادہ تر مسلم ورلڈ اس پہ تیار ہے۔ تو اور پچھلے جو سمجھوتا بھی ہوا تھا اوسلو میں، اس میں یہی تھا کہ 2 اسٹیٹ کا جو فارمولا ہے وہ اپلائی اگر ہو جائے گا تو یہ اسرائیل کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر نیتن یاہو نے آ کے وہ سارا اپسیٹ کر دیا، اور وہ گریٹر اسرائیل اور وہ پوری حکمرانی اور ایران کو نیوٹرلائز کرنے کے چکر میں پڑ گیا۔
جس سے یہ سارا ٹرمائل کریٹ ہوا ہے اور اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ایران کو اکثر بھی یہ کرتے ہیں بلیم کہ وہ 2 اسٹیٹ پہ نہیں راضی ہوتا اور اسرائیل کی ٹوٹل ڈیمولیشن پہ وہ یقین رکھتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹربل میں ہے. آپ بہت سارے ویسٹ کے ممالک دیکھیں انکلوڈنگ اسرائیل اینڈ امریکہ، وہ 2 اسٹیٹ پہ یقین نہیں رکھتے، یا اگر کرتے ہیں تو انہوں نے آج تک جیسے ایک ٹوکن ایک وہ ہے سمبل کہ جی آپ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں، جی جو کہ غزہ کی اتنی تباہی کے بعد کچھ ویسٹ کے ممالک نے اب ہمت کی، جو کہ شروع شاید ادھر اسکینڈینیوین کے کنٹریز نے کیا، پھر آئرلینڈ نے کیا، تو اب فرانس اور جرمنی انہوں نے بھی فرانس اور UK انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. لیکن تو امریکہ نے ابھی تک نہیں کیا. جی اسرائیل خود اس بات پہ وہ نہیں کرتا، اور وہ تو بلکہ ٹوٹل آپ دیکھتے ہیں ویسٹ بینک کی اس کو انیکس کر رہا ہے اور غزہ کا اس نے حال کر دیا. تو ہمیں ویسٹ کی طرف بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ انہوں نے کیا کیا ہے فلسطین کے 2 اسٹیٹ اس کے لیے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نیتن یاہو کی یہ تھی گیم کہ 2 اسٹیٹ اگر اس کو ماننی بھی پڑے، فلسطین کے ساتھ شیئر کرنا پڑے، تو سارے مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی اسٹیٹ نہ ہو جو اس کو آنکھیں دکھا سکے. کیونکہ جس دن پیلسٹینین اسٹیٹ بن گئی اور وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، اس دن اسرائیل کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے اس بات کا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں ایران کے بعد سب سے پڑھے لکھے اور ایبل جو ہیں پیلسٹینینس ہیں. اچھا ہاں، دے آر دا موسٹ. ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً امریکہ کے لیول پہ 89-90% لٹریسی ریٹ ہے. وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ پرانی وہ سویلائزیشن ہے، سب کچھ ہے. تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اگر 2 اسٹیٹ کا فارمولا بھی ہو تو مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی اسٹیٹ نہ ہو جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے. دس از واٹ نیتن یاہوز گیم از. تو ایران نے اب اس چیز کو جو ہے انل کیا ہے. میرا خیال ہے ایران ایک جینون 2 اسٹیٹ سلوشن پہ مان جائے گا. اگر ایک جینون 2، جس طرح آپ نے کہا، اگر ویسٹ بھی اس کو پریشرائز کرے اور ایک جینونلی 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف جائیں تو پاکستان بھی مان جائے گا اور ایران بھی مان جائے گا. مگر اس جینون 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے، اس کے علاوہ اور مڈل ایسٹ کا کوئی سلوشن نہیں ہے. مگر اس وقت جو سلسلہ یہ ہے کہ ونس دا بیسز موو آؤٹ، جب امریکن بیسز چلی جائیں گی مڈل ایسٹ سے، جو ایران ڈیمانڈ کر رہا ہے، اینڈ رائٹلی سو، بالکل ان کا کوئی مجاز نہیں ان بیسز کا. وہاں وہ بیسز کی صرف 2 وجہ ہے کہ یا تو وہ تیل کی وجہ سے وہاں ہیں بیسز، یا اسرائیل کی وجہ سے ہیں وہاں بیسز. تو یہ ایک ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ آئل کا کیا سلسلہ ہوگا، کیا چلے گا. اگر آپ دیکھیں نا 20th سینچری میں ایک کانسیپٹ تھا 3rd ورلڈ کا، 2nd ورلڈ کا اور 1st ورلڈ کا، جو 21ویں صدی میں سم ہاؤ وہ ڈیفیوز ہو گیا ہے. بھٹو صاحب بہت باتیں کرتے ہوتے 3rd ورلڈ کی، تیسری دنیا. وہ کہتے ہیں تیسری دنیا کے عظیم قائد کو ان کو ٹائٹل بھی دیا گیا تھا. تیسری دنیا وہ تھی جن کے پاس نہ وسائل تھے، نہ نیچرل ریسورسز تھے، نہ دولت تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی. وہ تیسری دنیا تھی. دوسری دنیا وہ تھی جن کے پاس کچھ ٹیکنالوجی تھی اور ریسورسز تھے. اور ظاہری بات ہے پہلی دنیا وہ تھی جن کے پاس سب کچھ تھا، ٹیکنالوجی بھی تھی، ریسورسز بھی تھے، دولت بھی تھی. وہ پہلی دنیا تھی. جو ویسٹ جو ہے وہ 1st ورلڈ تھا. عرب کنٹریز جو ہیں یہ زیادہ تر کیونکہ ان کے آئل ریسورسز بڑے تھے تو یہ دوسری دنیا میں ہی کوالیفائی کرتے تھے. ہم لوگ پاکستان یا تیسری اور 2 کے درمیان تھے. ہمارے پاس کچھ چیزیں تھی، کچھ نہیں تھی. تو بھٹو صاحب کا یہ گیم پلان تھا جو آئل کا سارا انہوں نے اس کو یوز کیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ تیسری دنیا اور دوسری دنیا آپس میں مل کے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، ڈیولپ کریں، جن کی شیئرنگ ہو. یہ جو کانسیپٹ امہ کا وہ یہی تھا کہ شیئرنگ آف ریسورسز ہوں اور کچھ ادارے بھی بنے جو ہم ٹیکنالوجی بھی شیئر کریں، ریسورسز بھی شیئر کریں، اور ہم تیسری دنیا اور دوسری دنیا مل کے ہم پہلی دنیا کے مقابلے میں آئیں. یہ سارا پلان تھا جو جس پہ شاہ فیصل کو بھی مارا گیا اور بھٹو صاحب کو جان سے گئے، ان کو بھی شہید کیا گیا. تو یہ کانسیپٹ تھا. تو اب جو تیل ہے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ویسٹ کی. یا تو یہ ہے کہ اگر اف دا ویسٹ وانٹس ٹو یوز اٹس اون آئل پھر ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو ایک نیگوشیٹڈ سیپریشن ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارا تیل ہم یہیں استعمال کریں، وہ اپنا تیل استعمال کریں گے. مگر اگر ویسٹ کو تیل کی ضرورت ہے تو وہ ایک ارینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ ویسٹ بھی تیل لیتا رہے، مگر ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دا پیپل آف دا 3rd ورلڈ اینڈ 2nd ورلڈ. دیکھو نا 2nd ورلڈ اور 3rd ورلڈ والے لوگ جو ہیں وہ اوپر آنے کے بجائے وہ نیچے چلے گئے ہیں. اور چند فیملیز ہیں، چند خاندان ہیں
جنہوں نے بینیفٹ کیا، جو حکمران خاندان ہے سیکنڈ ورلڈ میں اور تھرڈ ورلڈ میں، جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں، اس آئل منی کو شیئر کرتے ہیں ود دا فرسٹ ورلڈ، اور وہ انجوائے کریں، دے آر ہیونگ اے گڈ ٹائم. مگر جو بلڈ اپ ہونا چاہیے تھا تھرڈ ورلڈ کا اور سیکنڈ ورلڈ کا، وہ نہیں ہوا. چائنا نے بلڈ کیا ہے، دیکھیں نا چائنا نے جو اب ہے وہ تقریباً فرسٹ ورلڈ میں پہنچ گیا بیکاز آف دس کمبینیشن. انہوں نے ریسورسز استعمال کیے ہیں، ٹیکنالوجی کی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کی ہے. ایران نے ہیومن ڈیولپمنٹ بہت کی ہے، مگر ایران پر انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، دیکھیں نا وہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ وہ کہیں ایمرج نہ کر جائے، وہ کہیں فرسٹ ورلڈ میں نہ آ جائے. سیکنڈ ورلڈ میں تو آلریڈی ہے ایران، دیکھیں نا وہ اگر یہ سینکشنز وغیرہ نکلتی ہیں تو ایران ول بی اے میجر پلیئر ان دا مڈل ایسٹ. دیکھیں نا بہت جلدی فرسٹ ورلڈ تک وہ پہنچ جائیں گے. دس از واٹ اٹ از. تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہم نے جو بیچارے مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں غلط حکومتوں کی وجہ سے، لیک آف لیڈرشپ کی وجہ سے. میں 81 میں رومی صاحب کے مزار سے فاتح پڑھ کے نکلا تو وہ جو پارکنگ لاٹ اٹینڈنٹ تھے انہوں نے اس میں 2 باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی. میں 81 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ جائیں، وہ شمس تبریز کا مزار ہے، ادھر بھی فاتح پڑھیں، وہ ان کے مرشد ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ شمس تبریز بھی کونیا میں دفن ہے. دوسرا انہوں نے مجھے بات کی، انہوں نے کہا جی مسلمان 2 ہی بہادر قومیں ہیں، ایک پاکستان اور ایک ہم ترکی، باقی سب بھیڑ بکری ہیں، کچھ نہیں ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا. بے خیال اب شاید ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو جائے گا، شاید ایران کو بھی اس میں شامل کر لیں گے، کیونکہ اس زمانے میں 81 میں انقلاب نیا آیا ہوا تھا. تو وہ خمینی صاحب حیات تھے، زندہ تھے وہ. تو پھر جب میں ایران آیا 81 میں تو میں نے دیکھا کہ وہ تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی. وہ جو جنگ ہو رہی تھی ایران عراق کی، 16 سال کے بچے، 18 سال کے والنٹیئر، وہ جنگ لڑ رہے تھے، جذبہ تھا، دیکھو نا. انہوں نے بالکل سارا ملک ہی ٹرانسفارم کر دیا تھا. مجھے پیٹرول کی ضرورت تھی تو میں چلا گیا وہاں، جو ان کے یہ گارڈ تھے ان کے پاس گیا، میں ان کا مہمان خارجی از پیٹرول، وہ مجھے لے گئے. وہ جو کوپن ایشو کرتے کہ گھر رات کو لے گئے، اس کے جا کے گھنٹی بجائی وہ اٹھا، کیا ہوا تھا کہ جی مہمان خارجی ہے، ان کو پیٹرول چاہیے. انہوں نے مجھے کوپن دیا تو میں نے جا کے پیٹرول، مطلب ہر چیز انہوں نے عام آدمی کے لیول تک پہنچائی ہوئی تھی. گھر گھر جا کے وہ کام کرتے تھے. دیٹ از ہاؤ دے ٹرانسفارم دی انٹائر اسٹیٹ ایپریٹس. تو یہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب جو تھرڈ ورلڈ میں مسلمان نہیں رہ گئے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایون ویتنام نکل آیا ہے، اور بھی بڑے ملک جو ہیں وہ نکل آئے ہیں. یہ آپ نے بات تھی کہ مسلمان رہ گئے، کیونکہ افریقن کنٹریز جو ہے نا، جیسے ایتھوپیا ہے اور وہ بھی نکلا بہت پورا، ان کا جی ڈی پی اور گروتھ بہت اچھی ہے. ایتھوپین ایئر لائنز جو ہے وہ بہت ایمرجنگ ایئر لائن ہے اور ہم اپنی پرائیویٹ کر کے بیٹھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ادھر مڈ ایسٹ سے امریکن اڈے چلے جاتے ہیں جی بیسز، تو اب اس میں کوئی پاکستان کی لاٹری نکل سکتی ہے کہ بالکل ہمارے بیسز، ہماری فوجیں؟ نہیں، اب سیکیورٹی کا ایشو ہوگا. دیکھیں نا پوائنٹ یہ ہے، مگر یہ بڑا ڈیلیکیٹ ٹرانزیشن ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا اب ہم بالکل سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو رجیمز ہیں ان کو اب ایک پاپولر سپورٹ کی ضرورت ہوگی. یعنی جو انگلستان آج سے چند 100 سال پہلے تھا کہ بادشاہ کی جو حکومت ہے اس کو کرٹیل، بادشاہ صرف سیریمونیل ہوں گے اور پھر باقاعدہ اسمبلیز ہوں گی. کویت نے کوشش کی تھی آفٹر دی کویت وار، انہوں نے باقاعدہ الیکشن کرائے، ایک الیکٹڈ اسمبلی انہوں نے کریٹ کی، مگر وہ وہیں رک گئے آ کے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ بغیر ریپرزنٹیشن کے، بغیر نمائندگی کے، یہ ملک اب نہیں چل سکتے. 21 صدی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بادشاہ آتے ہیں اور کنگ ڈم اور شیخ ڈم اور فلانا ڈم اور یہ ڈم اور وہ ڈم، یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ ہیں، ویسے بھی ان اسلامک ہے. اسلام میں تو بادشاہ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، دیکھیں نا. تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اب ختم ہونی چاہیے، اینڈ وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس. یہ تھرڈ ورلڈ کا جو لیول ہے ہمارا، یہ کامن نکلا ہے. اب ہمارے لیے بڑا سیکیورٹی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کو جا کے ایک اسٹیبلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ان کی جو پاپولر اپ رائزنگ ہیں، جو لوگوں کے اسپریشنز ہیں، ان کو نہیں ہمیں کرش کرنا چاہیے. ہماری آرم فورسز کو دیکھو نا، وی شوڈ پرووائڈ سیکیورٹی ان دا لارجر انٹرسٹ آف دوز نیشنز، ناٹ فیملیز اینڈ انڈیویجولز اینڈ ٹرائبل کنٹرول. اس کے لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. نہیں، وہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو تو بہت ہی ایک آئیڈیالزم کی اس تک جا رہا ہے. تو ادھر ہیں تو فیملیز ہی نا، ان کو اگر وہ تھوڑا کچھ ڈیسٹیبلائز ہوئی تو پھر ایک آئیڈیل مڈ ایسٹ جو ہے نا. دیکھیں جی، میری ایک اور ٹرم ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہ کہتا ہوں بار بار، آئیڈیلزم آف ٹوڈے از دا ریئلزم آف ٹمارو. قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا
جب ہم وہ نکال کے ایشیا سور کا نعرہ لگاتے تھے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سوویت یونین کو ختم ہو جائے گا ہماری لائف ٹائم میں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ شاہ ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی ایران میں. یہ لوگ کہتے تھے کہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا بادشاہ، یہ پاسبلٹی تھی، مگر یہ کسی کو کسی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ 9 فروری کو کن کی حکومت ہوگی. 8 فروری کو جس طرح قوم کر رہی تھی تو 9 فروری کو کچھ عجیب بھی ہو گیا. سم ٹائم ہم آئیڈیالزم میں رہتے ہیں، وہ ریئلزم کچھ اور ہو جاتا ہے. اچھا، رات میں ایک تجزیہ سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایران، یہ جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل امریکہ کی جنگ ایران کے خلاف، تو اس کا خاتمہ اس طرح ممکن ہے کہ یا تو ایران کے میزائل جلد ختم ہو جائے، یا مڈ ایسٹ میں اور اسرائیل کے جو انٹرسیپٹر ہیں وہ ان میں دونوں میں سے جو چیز پہلے ختم ہوگی تو اس کی وجہ سے جنگ ختم ہوگی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے ایران کے میزائل ختم ہو جائیں گے یا انٹرسیپٹر؟ اگر اتنی آسان کیلکولیشنز ہوتی تو ایران عراق وار جو تھی، جو 8 سال وہ نہ جاری رہتی. دیکھو نا، جب 16 سال کے بچے تیار ہو گئے تھے شہادت کے لیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس قوم کو اب ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. صحیح، ان دی اینڈ اگر یہ بھی ہو جائے، چلے میں آپ کی بات مان بھی لیتا ہوں، دیر ہیوز ٹو بی سم بوٹس آن دا گراؤنڈ. وہ کون لے کے آئیں گے بوٹس آن دا گراؤنڈ؟ ٹھیک، آپ افغانستان میں نہیں لا سکے تو وہ تو پھر بھی آرگنائزڈ ہیں، سسٹمیٹک ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایک اسٹرکچر ہے ادھر، دیکھیں نا، گارڈز ہیں، سب کچھ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے، جس ملک کے 16 سال کے بچے شوق شہادت رکھتے ہوں، اس قوم کو قبضہ کرنا بہت مشکل ہے. چاہے میزائل ہو یا نہ ہو، آپ قبضہ نہیں کر سکتے اس قوم پہ. کچھ ہاکس جو ہے نا وہ امریکہ کو تیار کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کا جو ٹرین ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، ڈیفیکلٹ ہے، جی، لیکن ایران جو ہے نا وہ بس واک اوور ہے. اگر آپ ادھر آئیں گے بوٹس آن دا گراؤنڈ تو آپ کو افغانستان والا نقشہ نہیں پیش کرنا پڑے گا. جی، تو اس پہ کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کو بھی ذرا کرے کوشش کہ وہ بھی بوٹس آن دا گراؤنڈ کوئی ادھر لے آئے، کوئی اپنی باڈی بیگ وہ ان کے بھی جائیں، تاکہ ان کو جنگ کا وہ ہونا چاہیے. لیکن اچھا، تیسرا فیکٹر ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ انٹرسیپٹر بھی رہتے ہیں اور ان کے میزائل بھی رہتے ہیں. تیسرا ہے کہ جی آئل جو ہے وہ $200 کو ٹچ کر جاتا ہے. جی، تو اس پہ تو میرے خیال میں پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی کہ بھئی یہ کس لیے آپ نے جنگ لگائی. نہیں، دنیا بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن کی اکانومی آئل بیسڈ ہے، دے ول گیٹ ٹوگیدر اینڈ دین ٹیک اے ڈیسیجن وچ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا مڈل ایسٹ. اب تک یہ نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، اب تو فیصلے جو ہیں وہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف مڈل ایسٹ نہیں ہو رہے. جو آئل امبارگو لگا تھا 73-74 میں بھٹو صاحب اور شاہ فیصل نے لگایا تھا، وہ اسی لیے لگایا تھا کہ ہم اپنے مڈل ایسٹ کے انٹرسٹ میں اب ہم پالیسیز بنائیں. تو یہ پھر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ والے جو ہیں دے ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ دے ہیو ٹو فارمولیٹ پالیسیز اینڈ دے ہیو ٹو ٹیل کہ جی آپ بیسز اپنے اٹھا کے لے جائیں، تھینک یو ویری مچ، ہمیں آپ کو نہیں چاہیے بیسز، آپ سنبھالیں، آپ جائیں اسرائیل کے بارڈر پہ آ کے اس کو کریں کہ اسرائیل پہ قبضہ نہ ہم کریں، باقی اب ہمارا پیچھا چھوڑیں. دیکھیں نا، پوائنٹ یہ ہے کہ ناؤ ٹائم ہیز کم کہ مڈل ایسٹ ہیز ٹو اسٹینڈ اپ فار اٹس اون انٹرسٹ. اسی طرح پاکستان جو ہے وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار آر انٹرسٹ آلسو آل دا ٹائم. اب ہندوستان کو آپ دیکھیں، جو بھی آپ کہیں وہ اپنے انٹرسٹ میں وہ ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایران کو سٹیپ کر دیا اپنے انٹرسٹ میں. دیکھیں نا، جو جس سے اتنی دوستی تھی، حالانکہ وہ اپوزیشن نے کافی شور مچایا ہوا، مگر ہندوستان کو اور ایرانی کو بھی یہ خیال تھا کہ پاکستانی جو ہے ایز اے نیشن بہت جلدی لیٹ جاتے ہیں امریکہ کے سامنے. دیکھو نا، تو یہ اگر 200 کا بھی ہوتا ہے تو نیچرلی تیل تو ہے، تیل تو کہیں جا نہیں رہا، تو اس کو پھر ری آرگنائز کرنا پڑے گا اور مڈل ایسٹ کو پھر اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا اس تیل کے استعمال کا، اور اس کا ویسٹ جانے، ان کا تیل جانے، ہم جانے اور ہمارا تیل جانے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے انڈیا کی مثال دی، اس پہ وہ سونیا گاندھی نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا بہت چرچا ہے، اور اس نے اسی بات کو اٹھایا کہ ایران کے ساتھ ہمارے اسرائیل سے پہلے کے تعلقات ہیں، دوستی ہے اور بہت ہی ہمارا ٹریڈ ہے. لیکن آپ نے خامنہئی کی شہادت پہ صرف تعزیت کی، لیکن وہ اگریسر کو کنڈیم نہیں کیا. وہ پھر میں نے انڈیا کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، ساتھ پھر پاکستان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، تو سیم ورلڈ گئے کہ اس میں بھی ہم نے بھی اگریسر کو ذرا ادھر ادھر کر دیا. تو خارجہ پالیسی تو میرے خیال میں مور اور لیس ایک ہی ہے. چلے، انڈیا میں سونیا گاندھی ہے، وہ بول پڑی ہے، پاکستان میں کوئی نہیں بولا. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی
UN سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد پیش ہوئی اور وہ منظور بھی ہوگی. پاکستان نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا کہ جی ایران کو کنڈیم کیا گیا کہ وہ مڈ ایسٹ کے کنٹریز پہ جو نا حملے کر رہا ہے. اب پہلے تو یہ ویٹو ہو جاتی تھی کہ چائنا اور رشیا نا ویٹو کر دیتے تھے. تو چائنا اور رشیا نے یہ کوشش کی کہ اس میں اسرائیل اور امریکہ کا ذکر بھی آ جائے قرارداد میں کہ ان کو بھی کنڈیم کیا جائے, لیکن وہ قرارداد میں لفظ نہیں آیا. پھر اچھا وہ ایبسٹین کر گئے, پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا. جی. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف تو ریزولوشن فوراً اپروو ہو گئی. اسرائیل نے جتنی وہ جینوسائڈ کیا ایک قرارداد نہیں اپروو ہوئی. جی بالکل بالکل, یہ بات بالکل یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, بالکل صحیح بات ہے. دوسرا آپ نے بولنے کا ذکر کیا نا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ ایک ہم نے بچوں نے کہانی سنی تھی کہ دو کتے کراس کر رہے تھے, ایک پاکستانی کتا ہندوستان جا رہا تھا, ہندوستان میں کتا پاکستان آ رہا تھا. تو وہ آپس جو پاکستانی کتا جاتا ہے ویسے بڑا ٹھٹا کٹا وہ صحت مند تھا, تو یہ جو ہندوستان سے کتا آ رہا تھا یہ بڑا کمزور تھا, لاغر تھا. تو جب آپس میں انہوں نے نوٹس ایکسچینج کی بارڈر پہ, تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم کیوں جا رہے ہو ہندوستان؟ اس نے کہا جی مجھے وہاں بھونکنے نہیں دیتے پاکستان. تو میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو بھونکنے کی اجازت نہیں ہے, انڈیا میں کم از کم بھونکنے کی اجازت تو ہے, دیکھیں نا. اور وہ انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی, وہ کیا, تو ہمیں تو وہ بھی اجازت نہیں ہے, دیکھیں نا. پہلی تو چیز. دوسری بات ہے کہ بالکل ویسٹ میں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, آئی ایگری ود یو. اور جو ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہے, کسی حد تک. چائنا اور رشیا جو ہیں وہ تو دے آر بیہائنڈ ایران, وہ بڑا کلیئر ہے. ہم لوگ بیچ میں ہیں, دیکھو نا, ہم لوگ وی آر ٹرائنگ ٹو, وہ کہتے ہیں رننگ ود دی ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ, وہ ہم دس از وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. ایک ڈیلیکیٹ ہے ہمارا وہ پالیسی, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ سونر اور لیٹر آئی تھنک دی عرب کنٹریز آئی ہیو ریئلائزڈ ناؤ کہ یہ جو بیسز ہیں یہاں یہ تیل کے لیے ہیں اور اسرائیل کے لیے ہیں, ان کے لیے نہیں ہے. یہ ان کو سمجھ میں اب آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت ہے چینج کا, وقت ہے ریسرجنس کا, اور جو ڈیول کے ساتھ جو ڈانس شروع ہوئے ہوئے تھے ان کے ختم ہونے کا وقت, ایک ڈراپ سین کا وقت. تو آخری سوال ڈاکٹر صاحب, تو کیا عرب جو ہے نا وہ بھی ایران کے گریٹفل ہوں گے کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہماری اب ان بیسز سے جان چھوٹ جائے گی؟ اور بہرحال امریکہ کی جتنی ٹیمپٹیشن یا پریشر کے باوجود ابھی تک مڈ ایسٹ کے کسی کنٹری نے ایران کے خلاف کوئی ریلیٹری وہ موو نہیں کی, کوئی حملہ نہیں کیا ابھی تک, وہ اپنے ڈیفینس پہ بھی ہے. ایک قطر کے جو فارمر ایک سابق منسٹر ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم ایران پر حملہ شروع کر دیں تو ہوگا یہ کہ امریکہ ہم دونوں کو آپس میں لڑوا کے خود ایک طرف ہو جائے. بالکل, وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. بالکل. تو ایٹ دا اینڈ آف دس وار ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس بیسز اس ریجن سے بالکل آؤٹ ہو جائیں گے, اور عرب کنٹریز اس کے بعد پھر اپنے. دیکھیں جی, یہ جو یو ایس بیسز جو ہیں ہم نے بہت سفر کیا, بڑا بیئر ان کی بیس تھی, یہاں سے U2 اڑا, رشیا سے ہماری دشمنی ہوئی اور آج تک اس کا ہم نے خوب معاوضہ بھگتا. 71 میں رشیا نے انڈیا کو ہیلپ کیا ان بریک اپ آف پاکستان. بیسز جو ہیں یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. ان پرنسپل آل مسلم کنٹریز جو ہیں ان کو ریلائی اپنی پاپولیشن پہ کرنا چاہیے, اپنے لوگوں پہ ریلائی کرنا چاہیے. یہ فورن امپورٹڈ بیسز, فورن ٹروپس, فورن سولجرز پہ جو ریلائی کرتے ہیں, یہ آرٹیفیشل ارینجمنٹس ہیں, یہ نہیں چل سکتے. اور بالکل انہوں نے صحیح کہا, ان کو پتہ ہے, ان کو معلوم ہے اس بات کا کہ جب آپ نے جس سمندر میں رہنا ہے تو آپ مگرمچھ سے ویر نہیں کر سکتے. دیکھو نا, یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. اور ظاہری بات ہے کہ وہ جو ایران ہے وہ اٹس اسلامک کنٹری, اور یہ جو سنی شیعہ کا بھی جو ہے یہ بالکل میں جب بھی ایران گیا ہوں انہوں نے بڑا کلیئرلی, کوئی خمینی صاحب کی کوئی پبلیکیشن نہیں جو سنی شیعہ کی ذکر کرتا ہو, خامنہئی صاحب کی کوئی نہیں, کوئی تقریر نہیں ہے. وہ اس میں بالکل, یہاں پاکستان میں بھی اگر ہندوستان میں آپ دیکھیں پہلے لوگ کٹھے نمازیں پڑھتے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ خام خواہ ایک ڈیوائڈ کریٹ کی گئی ہے, یہ کہ جی یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ آرٹیفیشل ڈیوائڈ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے. ٹرکی نے تو بڑی اچھی اس نے یہ اسپوکن, جو اردوغان نے تو بڑی تقریر بھی کی ہے انہوں نے. تو یہ کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے اور یہ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ اب ڈیول ہیز ٹو بی آؤٹ, یہ شیطان کو اب نکالنے کا وقت آ گیا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دا شیطان. یہ ایران نے تو 79 میں نکال دیا تھا شاہ آف ایران کو, اب اس کا بیٹا آ کے بیٹھا ہوا اسرائیل میں کہ شاید مجھے دوبارہ چانس مل جائے. یہ میرا نہیں خیال ہے اب یہ شیطان کو دوبارہ چانس ملے گا. ناظرین اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.